اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ تو واقع فیل میں ہم ابرہہ کی گفتگو عبد المطلب سے آدھی ہم کر چکے تھے الحمدللہ۔ اب اس کے آگے ہم واقع فیل کو دیکھیں گے۔ ابرہہ کی اتنی بڑی فوج کا مقابلہ عبد المطلب کو پتا تھا کہ ان کے قوم کے لوگ یا ان کے ملک کے لوگ نہیں کر پائیں گے، تو وہ ان سب کو لے کر پہاڑوں میں چلے گئے اور پورے شہر کو ان لوگوں نے خالی کر دیا۔ اب ابرہہ اپنے زوم میں مکے میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ اتنی بڑی فوج کی لشکر تھی اور جس میں ہاتھی بھی تھے۔ ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا تھا۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیجا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے اسے کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیا ابابیل اور قمری جیسی تھی۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کنکریاں چنے جیسی تھی، مگر جس کو لگ جاتی تھی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھی، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا، کچلتا، گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور وہ صنعاء تک پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر آ گیا اور وہ مر گیا۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے، لیکن جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ یہ واقعہ بیشتر اہل سیر کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا، لہٰذا یہ 571 عیسوی کی فیبروری کی اواخر یا مارچ کے اوائل، یعنی فروری کا آخر یا مارچ کا سٹارٹنگ تھا۔ یہ واقعہ ہے، یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبے کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا وہ قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے۔ اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا، جیسا کہ بخت نصر کا حملہ اور اہل روما کے قبضے سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف کعبے پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے، ہے نا؟ تو جب ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں تو الگ الگ کتابیں الگ الگ مصنف کی لکھی ہوتی ہیں اور ہر مصنف اپنے طور پر سیرت کو، چاہے کسی بھی ٹاپک کو سمجھتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، اور پھر جب اس کا غور و فکر اس لیول کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل علم سے بھر جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ بات دوسروں تک بھی پہنچنی چاہیے، اس علم سے دوسرے بھی سیراب ہونے چاہیے۔ اس لیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب آپ سیرت کو کسی الگ الگ رائٹر سے پڑھتے ہیں تو سیرت کے اتنے سارے گوشے آپ کے سامنے روشن ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی گمان نہیں کیا تھا، اور اس لیے سیرت کو پڑھنا، سیرت کو ڈسکس کرنا، سیرت پر جب بھی کہیں پر کسی سے ملاقات ہو، کوئی واقعہ ہو رہا ہو آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں، تو اسے سیرت سے ضرور ریلیٹ کریں اور پھر آپس میں اس پر گفتگو کریں، تو تب سیرت بھی بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے
اور اپنی زندگی کے حالات بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ جو ہم پہ کوئی مشکل آئی ہے یہ صرف مجھ پر نہیں آئی ہے، بہت پہلے نبیوں پر، رسولوں پر، دیگر بڑے لوگوں پر آ چکی ہیں، اور اگر وہ بہت بیکار سی چیز ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا جو ہر چھوٹی تکلیف دہ چیز پر رک جائے، اپنے اوپر افسوس کرنا شروع کر دے اور پھر اپنے راہ سے بھٹک جائے، ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیں جیسے کہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ زیادہ تر جو اہل سیر کسے کہتے ہیں، سیرت نگار کو کہتے ہیں۔ زیادہ تر سیرت نگار کا کیا ماننا ہے کہ یہ 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، اور لوگوں نے اسے کیا مانا ہے کہ یہ ایک تمہیدی نشانی تھی۔ تمہیدی یعنی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی توجہ مالک حقیقی کی طرف کر رہا تھا کہ تم سکت نہیں رکھتے تھے خانہ کعبہ کو بچانے کی، اور تم تو خالی کر کے چلے گئے تھے، بظاہر تمہارے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے، تم اتنی بڑی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن تم اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ واقعی اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے سوا کوئی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، یا کرنے میں اسمرتھ تھا، یا وہ باہر نہیں نکلا، لیکن اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے میں سکشم تھا، اور اللہ نے اس کی حفاظت بھی کی، اور یہ واقعہ پورے مکے کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اگر ہمیں لگتا ہے نا کہ کسی مسجد کو یا کسی ایسی ہماری جو مشکل ہے ہمارے اوپر، اور ایسے حال میں ہمارے اوپر بھی ابابیل آ جاتی اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری مدد فرما دیتا تو لوگوں کو سمجھ آ جاتا، تو یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے۔ پوری مکہ والوں نے یہ نظارہ دیکھا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی، وہ سب جانتے تھے اس بات کو کہ یہ کسی دیوی دیوتا کا کمال نہیں ہے، یہ کسی بت کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ہے۔ لیکن کیا جب ان کے سامنے مالک کے حقیقی کی بات کی گئی تو وہ سب کے سب نے اسلام قبول کر لیا؟ نہیں کیا، ہے نا۔ تو کتنی بھی بڑی نشانی کسی کے سامنے آ جائے، کوئی کتنا بھی کسی کو سمجھا دے، لیکن انسان تبھی ہدایت کو قبول کرتا ہے جب وہ کرنا چاہتا ہے، جب وہ اس میں غور و فکر کرتا ہے، جب وہ اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے یہ جو ساری نشانیاں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے، یہ مشاہدہ ہے، اور اس کے باوجود انسان نہیں سمجھ پاتا اللہ کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو سمجھنے کے لیے ایک قلب سلیم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سچے صاف ستھرے دل کی ضرورت ہوتی ہے، جس دل نے پہلے ہی سے یہ مان لیا ہے کہ اسے ہٹ دھرمی اختیار کرنی ہے، اسے اپنے بڑے دادا پر داداؤں کے دین پر ہی چلنا ہے، اسے روڑی وادی ہی رہنا ہے، تو کوئی اسے نہیں بدل سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت نہیں بدلتی ہے اور وہ اپنی چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ یہ صرف غیر مسلموں میں نہیں پائی جاتی ہے یہ علامت، یہ مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے نا۔ اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بہت بڑی نشانی دکھا دی کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ حالانکہ اللہ کا گھر مسجد اقصی بھی تھا، لیکن مسجد اقصی کے جو رکھوالے تھے وہ ایک اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے، لیکن ان کی خرابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ جب بخت نصر کا حملہ ہوا تو نہ وہ مسجد کو اللہ کے حوالے کر سکے اور نہ خود اس کی دفاع کر سکے، تو بخت نصر نے اسے لوٹ لیا۔ لیکن یہاں پر مشرکین تھے، یعنی مشرکین سے اس طرح کی کوئی ایکسپیکٹیشن کی ہی نہیں گئی، اور انہوں نے شہر خالی کر دیا، اللہ نے حفاظت کر لی۔ تو ہمارے بھی بہت سارے سوالوں کے جواب ہے اس میں کہ ہماری مسجدیں ویران، ہماری مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، اور وہ ہو رہی ہیں اللہ کے حکم سے ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم سب بھی یہود کی طرح بے عمل ہو گئے ہیں، ہم بھی صرف نام و نہاد کے مسلمان ہیں، ہم اللہ کے لیے کوئی قربانی نہیں دینا چاہتے، نہ وقت کی، نہ جذبات کی، نہ احساسات کی، کسی بھی چیز کی قربانی ہم نہیں دینا چاہتے اللہ کے لیے۔ تو پھر ہم امید کرتے ہیں کہ ابابیل آ جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو ہمیں
ان تمام چیزوں سے علیحدہ ہونا ہوگا، جس میں ہماری ہی وہ ہے بدترین حالت ہوگی کہ ہم ایمان والے بھی نہیں رہیں گے، اور یا پھر ہمیں اللہ کے لیے قربانی دینا سیکھنا ہوگا، ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ پھر یہ کہ پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا تھا کہ اس کی خبر اس وقت کے متمدن دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم اور فارس میں آنن فانن پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی، اور وہ رومیوں اور ان کے خلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ یہی دو حکومتیں اس وقت متمدن دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھی، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئیں، ہے نا۔ یمن پر کیوں قبضہ کیا؟ کیونکہ یمن کا ایریا اب خالی ہو چکا تھا، اور اس کا جو وہ تھا حاکم تھا وہ تو ابراہا مارا جا چکا تھا، اور اب یمن پر قبضہ فارسیوں کے لیے کرنا آسان تھا۔ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ رومی اور فارسی ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ حجاز یعنی کہ عرب پر ان کی حکومت قائم ہو جائے، لیکن وہ اس قوم کے لوگوں کو کبھی بھی ان پر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکے، انہیں غلام نہیں بنا سکے۔ اس لیے وہ کیا کرتے تھے، ان کی ہر نقل اور حرکت پر نظر رکھتے تھے، ان کے ہاں کب کیا ہو رہا ہے، کیا تبدیلی آ رہی ہے، تو ان تمام چیزوں پر ان کی نظر رہتی تھی۔ اور اس وجہ یہ بھی تھی کہ خانہ کعبہ وہاں موجود تھا، جس کی عظمت اور حرمت کا کوئی بھی انکار نہیں کر پاتا تھا۔ انہیں بیت اللہ کی شرف اور عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان بھی اب دکھلائی دے پڑا تھا، اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی تھی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدیس کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعوی نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق تھا، کیونکہ اس وقت کے لوگ نبی کی آمد کی نشانیاں، ان تمام چیزوں کی یہی علم تھا، یہی تعلیمات تھی۔ دیکھیں آج جو ہمارے پاس وہ علم ہے وہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ ہر ایک چیز کے بارے میں اب لوگوں نے علمی تحقیق کر لیا، لیکن اس وقت علم صرف ریلیجیس علم تھا، تو اس لیے جو لوگ بھی علم والے ہوتے تھے وہ ان باتوں کو جانتے تھے کہ اللہ اگر کسی ایریے میں نبی مبعوث کرنا چاہتا ہے تو کیسے پہلے اس کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو بہت امید تھی، اور اس خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو عالم اسباب سے بالا تر طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرکین کی مدد میں پوشیدہ تھی۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفار اور عباس۔ بعض نے کہا کہ 11 تھے، ایک کا نام قسم تھا، سے نا قسم بھی کہیں کہیں لکھا رہتا ہے، اور بعض اور لوگوں نے کہا کہ یہ 13 تھے، ایک کا نام عبد الکعبہ اور ایک کا نام حجل تھا، لیکن 10 کے قائلین کہتے ہیں کہ مقوم ہی کا دوسرا نام عبد الکعبہ اور غیداق کا دوسرا نام حجل اور قسم کا دوسرا نام، اور قسم نام کا کوئی شخص عبد المطلب کی اولاد میں سے نہ تھا۔ عبد المطلب کی بیٹیاں 6 تھیں، ان کے نام یہ ہیں: ام الحکیم، ان کا نام بیضا، برہ، عاتکہ، صفیہ، اروا اور امیمہ تھا۔ عبداللہ، اچھا یہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے، اور یہ جو بیٹے ہیں اس میں جو حارث ہیں وہ آپ سے پہلے تھے، مطلب سب سے پہلے بیٹے وہی تھے، اس کے بعد سارے بعد میں ہوئے ہیں، اور حضرت حمزہ اور حضرت عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حمزہ وہ تھے، ہم عمر تھے، اور حضرت عباس آپ سے غالباً چھوٹے تھے۔ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور وہ عمرو بن عائد بن عمرو عمران بن مخزوم بن تقیزہ بن مرہ کی صاحبزادی تھی۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے، وہ ذبیح کہلاتے تھے۔
ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق بھی ہو گئے تو عبد المطلب نے اپنی نظر سے آگاہ کیا، سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھوائے، ہے نا۔ دیکھیے کچھ چیزیں مجھے بہت حیران کرتی ہیں کہ جو ایک لیگیسی ہوتی ہے نا آپ کے خاندان کی، آپ کے مطلب پریوار کی، وہ لیگیسی انسان کو قائم رکھنی چاہیے اور وہ اتنی واضح ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آپ کو دور سے پہچان لے اور بھلے ہی اس پہ آپ کبھی فخر نہ کریں۔ یہ ہے اصل خاندانی ہونے کی نشانی۔ میں خاندانی ہونے کو برا نہیں سمجھتی، لیکن ہاں میں اس بات کو برا سمجھتی ہوں کہ کچھ نام کے لوگ اپنے آپ کو بہت اونچے خاندان کا سمجھنے لگے اور کچھ نام کے لوگوں کو وہ نیچا سمجھنے لگے۔ خاندان اچھا اور بڑا یا برا اس پیمانے پر ہونا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیمانہ ہے، یعنی یہ کہ جو تم میں تقوی میں بہتر ہے نا۔ اب آپ دیکھیں اسلام نہیں آیا ہے، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں جتنی بار بھی ان لوگوں کے درمیان موجود تھی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبد المطلب نے ایک نظر مانی کہ میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، اور پھر اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ان کے سامنے اپنی اس نظر کا ذکر کرتے ہیں۔ کم و بیش تاریخ ایک بار خود اپنے آپ کو دہرا رہی تھی، لیکن اب یہاں پر عبد المطلب تھے، ابراہیم نہیں تھے، اس لیے وہی نہیں آئی تھی بلکہ نظر مانی گئی تھی۔ اور صرف ایک بیٹا نہیں تھا، 10 بیٹے تھے، اس میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا، لیکن ان 10 میں سے کوئی ایک تو کہتا کہ نہیں ابا جان، یہ کیا بے وقوفوں والی باتیں ہیں کہ آپ کو ایسی نظر ماننی ہی نہیں چاہیے تھی، اور اگر مان بھی لی ہے تو چلے کچھ صدقہ ودقہ کر دیں اور ختم کریں اس بات کو۔ ہم ایسا نہیں دیکھتے۔ یہ ہے خاندانی لیگیسی، یہ ہے خون، جس میں اگر باپ نے ایک حکم دیا تو سارے بیٹے سرے تسلیم خم کرنے کو تیار ہیں، کھڑے ہیں۔ اس میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا ہم نہیں کریں گے یہ کام۔ تو مجھے تو بہرحال بہت زیادہ خاندانی ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ میں سے جن کو ہے وہ ضرور تلاش کیا کریں کہ ہم جس خاندان پر فخر کرتے ہیں اس کی لیگیسی کیا ہے، وہ لوگ کس کام کو کرتے تھے اور کون سا کام ان کو اللہ سے قریب تر کرنے والا تھا۔ بس اس کام کو پتا کریں اور اس لیگیسی کو آپ بھی موو آن کریں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے قیم کے حوالے کیا، یعنی حبل کا جو مجاور تھا اس کے حوالے کیا۔ قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرہ نکالا تو عبداللہ کا نام نکل آیا، ہے نا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننھال والے یعنی کہ بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آ گئے۔ عبد المطلب نے کہا تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ عرافہ، کاہنہ، ان سب کو اچھے سے ہم سمجھتے ہوئے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عرافہ کا مطلب ہی ہوتا تھا بہت زیادہ جاننے والی، اور کس چیز کو بہت زیادہ جاننے والی؟ جو مذہبی معاملات تھے، مذہبی چیزیں تھی، ان کو بہت زیادہ جاننے والی۔ تو یہ سب کے سب عرافہ کے پاس گئے۔ عرافہ نے پھر ان کو کیا کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرہ اندازی کریں۔ عرافہ نے اپنے مذہبی جو بھی ان کی وہ تھی اسٹڈی تھی یا ان کا جو منتھن تھا، اس سے جو چیز انہوں نے اپنے لیے نکال کے رکھی تھی، اس کے مطابق عبد المطلب کو راستہ بتایا۔ کہ کیا راستہ بتایا؟ کہ عبداللہ کا نام لکھو اور 10 اونٹ لکھو۔ اچھا، یہاں پر اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، یہ جو سارے طریقے ہیں یہ اسلام کے طریقے نہیں ہیں، یہ واقعات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، اور چیزیں اسی طرح سے تاریخ کا حصہ بنتی ہیں
اور تاریخ مرتب بھی کرتی ہیں۔ عبداللہ کے نام قرآن نکلا تو مزید 10 اونٹ بڑھا لیا جائے، اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرآن اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے، یعنی یہ کہ عبداللہ کا نام نہ نکلے۔ پھر اونٹوں کے نام قرآن نکل آئے تو انہیں ذبح کر دے۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کی، مگر قرآن عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد 10 اونٹ بڑھاتے گئے، ہے نا، یعنی 20 اونٹ عبداللہ، عبداللہ کا نام، 30 اونٹ عبداللہ، عبداللہ کا نام، 40 اونٹ عبداللہ، عبداللہ کا نام، ہے نا، اسی طرح سے 90 اونٹ عبداللہ، عبداللہ کا نام۔ لیکن جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرآ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بارے میں جو سیرت نگاروں نے اس کی تفصیل لکھی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ عبد المطلب نے ایک ہی بار میں یہ فیصلہ نہیں کر لیا کہ او اچھا چلو نکل آیا عبداللہ کا نام۔ انہوں نے یہ قرآ 3 بار ڈالا۔ دراصل یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ کو 100 اونٹوں کا ذبیحہ عبداللہ کے نام کروانا تھا، تو 100 اونٹ اور عبداللہ نکلا، اور پھر اس طرح سے عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی قیمت نہیں تھی جو عبداللہ کے جان کی ادا کی گئی۔ 100 اونٹ بہت ہوتے ہیں۔ ہم 1 2 3 اونٹ آپ امیجن کریں، آپ کے باہر کھڑے ہیں، 5 6 7 8 نہیں ہے، یہ 100 اونٹ ہیں، اور اتنے اونٹوں کو مکہ میں ذبح کیا گیا۔ تو اب آپ سوچیں کہ اس کا چرچا کتنا ہوا ہوگا۔ کیا پوری بستی نے اس بات کو نہیں دیکھا ہوگا؟ دیکھا ہوگا، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ عبداللہ کو ایک خاص پہچان بھی تو دینی تھی، تاکہ زمانے کی نظر ہو عبداللہ پر، تاکہ عبداللہ چرچا کا وشے بنے، تاکہ لوگ عبداللہ کے بارے میں باتیں کریں، تاکہ عبداللہ مکے میں اسپیشل ہو جائے۔ اور وہی ہوا، عبداللہ کو مکے والے جاننے لگے، عبداللہ پر نظر رکھنے لگے۔ اس واقعے سے پہلے قریش عرب میں خون بہا دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ کے والد عبداللہ، ہے نا؟ اور کس طرح سے یہ کنیکشن بنایا گیا، نہ صرف بنایا گیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو ادا بھی کروایا گیا، ہے نا؟ الحمدللہ۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی، ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہی تھی ان کی ماں بھی، کیونکہ کلاب پہ جا کے ان کا نسل مل جاتا ہے۔ نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون تھی۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئی، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ تو ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ عبد المطلب نے جب آمنہ کا رشتہ وہب بن عبد مناف کو دیا تھا تو وہب بن عبد مناف کے ایک اور بھائی تھے، وہیب بن عبد مناف، ان کی بھی ایک بیٹی تھی جن کا نام حالہ تھا۔ اور عبد المطلب جب اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے گئے تو انہوں نے اپنا رشتہ آمنہ کی چچزاد بہن سے بھی دے دیا، اور جس دن عبداللہ کا نکاح ہوا اسی دن عبد المطلب کا بھی نکاح ہوا۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ عبداللہ کے بارے میں جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ وہ کافی خوبصورت نوجوان تھے، تو ورقہ بن نوفل کی ایک بہن تھی، ان کی نظر عبداللہ پر پڑی۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ ورقہ بن نوفل
جتنا بھر بھی ان کو عیسائیت پتا تھی وہ اس کو لکھ رہے تھے، اور وہ بہت زیادہ غور و فکر بھی کرتے تھے. تو ان بھائی بہنوں میں یہ باتیں بھی ہوتی تھی کہ بہت جلد ایک نبی کی آمد ہے، اور وہ نبی اسی سرزمین پر آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے یہی مبعوث کرے گا. ورقہ بن نوفل کی جو بہن تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن عبداللہ کو دیکھا تو انہیں ان کے چہرے سے ایک ایسا نور پھوٹتا ہوا دکھا کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید یہی ہونے والا نبی ہے یا پھر نبی کا باپ. سوچیں آپ کتنے قریب تر چلی گئی تھی وہ سچائی کے، اللہ کے، اس کے. اور پھر انہوں نے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ مجھ سے شادی کر لو. عبداللہ نے کہا کہ نہیں، میں وہیں شادی کروں گا جہاں میرے باپ نے طے کیا ہے. تو وہ ہنسنے لگی اور پھر عبداللہ اپنے راستے چلے گئے. شادی ہوئی، دونوں باپ بیٹے ایک ساتھ دولہا بن کر نکلے. مکے والوں نے اتنا خوبصورت جوڑا کبھی نہیں دیکھا تھا. اور یہاں پر یہ بھی سمجھیں کہ عبد المطلب کی اس وقت عمر 80 سال تھی اور وہ شادی کرنے جا رہے تھے، وہ بھی کس سے؟ آمنہ کی چچزاد بہن سے، جو کہ ان سے صرف 1 یا 1.5 سال بڑی تھی. تو ہم لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا ذکر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہماری عقلیں اس بات کو نہیں سمجھ پاتی کہ وہ عرب تھا، وہ حجاز تھا، وہاں ایسے ہوا کرتا تھا. وہاں کے لوگوں کے لیے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. ان کے لیے اس میں کوئی پریشانی نہیں تھی کہ لڑکا اور لڑکی کی عمر میں کتنا فرق ہے. وہ کس چیز کو دیکھتے تھے؟ وہ سرداریاں دیکھتے تھے، وہ منصب دیکھتے تھے، وہ انڈرسٹینڈنگ دیکھتے تھے، اور لڑکی راضی رہتی تھی اس شادی پر. میرے اور آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ زیادتی تھی، لیکن جن پر زیادتی ہو رہی ہے ان کی بھی تو تاریخ کو ایک بار پڑھیں، ان سے بھی تو جا کے معلوم کریں کہ کیا واقعی آپ دکھی تھی، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں حضرت عائشہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، اور عبد المطلب کی بیوی کے بارے میں بھی ہمیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا. تو عبد المطلب اور عبداللہ کا نکاح ایک دن ایک ساتھ ہوا، اور پھر جب یہ لوگ اپنے سسرال سے واپس آ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل کی بہن پھر کھڑی تھی. عبداللہ اب کی بار خود آئے ان کے پاس چل کر، اور انہوں نے کہا کہ اب تم نہیں کہتی کہ مجھ سے شادی کر لو. تو اس عرافہ نے کہا کہ اب تم سے وہ نور رخصت ہو چکا ہے جو کچھ دن پہلے تمہارے چہرے پر دمک رہا تھا، ہے نا. تو مجھے یہ سینٹنس بہت پیارا لگتا ہے کہ جب میں یہ بول رہی ہوں اور آپ سن رہے ہیں تو ہم بھی مسکرا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اب یہ نور آمنہ کے بطن میں ٹرانسفر ہو گیا تھا. الحمدللہ. پھر اس طرح سے آمنہ عبداللہ کی زندگی میں آ جاتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کا واقعہ ہم اگلی بار کریں گے، کیونکہ میں اتنا ہی بولوں جتنا بھر میرا گلا برداشت کر لے تو بہتر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.